बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रशिया से तेल मिल रहा है पाकिस्तान को या नहीं, इस पर हम आपको खबर देते हैं। एज वी स्पीक नेगोशिएशंस आर ऑन गोइंग। जो सोशल मीडिया पे खबरें आ रही हैं कि जी रशिया ने रिफ्यूज़ किया है, पाकिस्तान ने कहा 40% कम प्राइस पे दें जो मार्केट प्राइस है उससे, ये बिल्कुल बेबुनियाद खबरें हैं, गलत खबरें हैं। वी कैन टेल यू विद एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस के इस वक्त हमने, और ये ख़बर हमारे पास है कि अभी तक नेगोशिएशंस जारी हैं। और हम देख रहे थे कि जो रशियन प्रेस है उसमें भी ये कहा गया कि वर्किंग मीटिंग हुई है। शुल्गिनोव जो उनके पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं उनके, और पाकिस्तान से जो मिनिस्टर गए हैं इसके पेट्रोलियम के, सदीक मलिक साहब, उन्होंने द मीटिंग्स आर स्टिल ऑन गोइंग और नेचुरल नेगोशिएशन हो रही है। उनका जो अपना आया है अखबारात में, जो कि ऑब्वियसली पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी जो वो कहते हैं वही लिखते हैं, तो उन्होंने ये लिखा कि वर्किंग मीटिंग्स नंबर 1, नंबर 2 जो 2023 में मीटिंग्स हो रही हैं पाकिस्तान रशियन कमीशन की, उस पर डिस्कशन हो रही है। और उन्होंने कहा कि ऑयल और गैस सेक्टर में किस तरह से कोऑपरेट करें, तो वेरी क्लियरली कि नेगोशिएशंस आर ऑन गोइंग। अब देखें उसका नतीजा क्या निकलता है, बट बिल्कुल गलत कहा जा रहा है कि अगर कोई आपको बता रहा है कि बड़ी ज़बरदस्त डील हो गई है और जी मिल रहा है तेल, वो भी गलत है। और अगर आपको ये कहा जा रहा है कि जी बिल्कुल इट्स फेल्ड, ये भी गलत है। सो द नेगोशिएशंस आर ऑन गोइंग। तो ये इसको अब साइड पे रखते हैं, फिर चलते हैं इस पे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब कोई भी उम्र का शख्स हो, हमें इससे ताल्लुक़ नहीं है कि वो कौन सी जमात का है, कौन से मज़हब से है, कौन से मुल्क से है। जनरली तो यही हमारी सबकी, आपकी, हमारी ट्रेनिंग है कि एक इज़्ज़त से, एहतराम से पेश आएँ, बात करें किसी के बारे में, यही है। और याद रखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर लाखों सलाम हमारे, कि जब उनसे बढ़ के तो किसी का कोई मिशन हो ही नहीं सकता। और उनको अल्लाह का हुक्म था, और कुरान में जगह जगह हुक्म है कि तहज़ीब के दायरे से आप बाहर ना निकलें। तो यही हम कहेंगे बड़े अदब के साथ हर एक को, मौलाना साहब आपको भी तहज़ीब के दायरे से तो नहीं निकलना चाहिए। एक तो ये कि उनकी जो तकरीर थी, उन्होंने कहा कि इमरान खान जब आए हैं तो इज़राइल उनकी इस आस पर बैठा हुआ था और उसने आस बांधे हुए थी, और उन्हें यकीन था कि इज़राइल को रिकग्नाइज़ करेंगे। इमरान खान बिल्कुल गलत, बिल्कुल बेबुनियाद झूठ, उतना ही गलत और झूठ अगर जब ये इमरान खान साहब कहते थे और ये सब लोग कहते थे कि नवाज़ शरीफ जो है वो जी कश्मीर को बेचने चले, और ये सब इस तरह की बातें, दे आर नॉनसेंस। पता नहीं क्यों हम लोगों के जहनों को इस तरह कैदी बना दिया जाता है उन चीज़ों से जिसका हक़ाइक़ से, उन बातों से जिनका हक़ाइक़ से ताल्लुक़ नहीं होता। तो एक पहले मौलाना साहब आपने ये फरमाया जो हकीकतन गलत है, फैक्ट स्पीक लाउडर देन आपकी हमारी कंस्पिरेसी। दूसरा ये आपने क्या कह दिया, किस तरह से आपके मुंह पर ये बात भी आई, ये समझाइए तो सही कि कहाँ से ये सोच आती है और कहाँ से हिम्मत होती है। मौलाना साहब आपकी हिम्मत कैसे होती है कि आप इस तरह के लफ्ज़ भी अदा करें। मौलाना फजलुर रहमान साहब, आप का लक़ब देखिए, लोग मौलाना कहते हैं आपको। आपका ये कहना कि औरतें, लड़कियां ऐसी सपोर्ट करती हैं जो कहती हैं, मुंह से भी हमारे बात करते हुए हमें मतली होती है कि हम बात रिपीट भी करें, लेकिन कैसे आपने ये कह दिया कि वो बच्चियां जो कहती हैं कि हमारी वालदा के साथ ज़िना करें इमरान, तो वो भी ठीक है। फिर आपने ये भी कह दिया कि ऐसी लड़कियां जो कहती हैं इमरान खान हमारे बेडरूम में, ये कोई बात है, ये जचती है बात। मौलाना फजलुर रहमान साहब, नहीं जचती, किसी इंसान को नहीं जचती। आप कौन सा मज़हब है इसकी इजाज़त देता है, कौन सा मकसद है जो अदा होता है इस तरह की बातों से। ना करें ऐसे, बिल्कुल ना करें ऐसे। और जब इमरान खान साहब इस तरह की बात करते थे, कोई तहज़ीब से गिरी हुई बात, हम उतनी तनकीद करते थे। और जब PMLN के लोग, मुझे याद है आबिद शेर अली, उस तरह की बातें जो आप किधर ले जा रहे हैं, किधर मुआशरे को ले जा रहे हैं, मौलाना साहब बहुत गलत। बहरहाल ये जो बातें, इट्स इम्पॉर्टेंट टू पॉइंट इट आउट कि ये होना ही नहीं चाहिए, ये बिल्कुल गलत है।
اور اگر ہم اسی طرح کی لفظ زبان استعمال کر کے وہ الفاظ کو کہیں کہ جی یہ غلط ہیں تو پھر ہم بھی اتنے غلط، تو بس یہی کافی ہے کہ مولانا صاحب یہ جچتا نہیں ہے۔ بہرحال یہ مولانا صاحب کے حوالے سے، اب ذرا چلتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی فوج کو کہ آپ جو 8 مہینے کا کانفیڈنس جو جس کو ٹھیس پہنچی ہے، تو اب آپ کانفیڈنس بلڈ کریں۔ اٹ از ناٹ کلیئر کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ مطلب ایک لیول پہ تو یہ وہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بات وہی ایک ان کا ایک ہی بات ہے کہ جی ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہوا وہ اگر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نہ چاہتے تو نہ ہوتا، شاید کیا ٹھیک تو کہہ رہے ہیں، نہ چاہتے تو وہ کہتے ہیں جی ان اتحادیوں کو کہ آپ رہیں اندر، نہ ووٹ ڈالیں، آپ ووٹ دیں عمران خان کو اور آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو نہ سپورٹ کریں، بٹ ہی ڈنٹ۔ لیکن بات وہاں سے تو شروع نہیں ہوتی۔ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو یاد دہانی ہم کے لیے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو فوج ہے اور جو ایجنسیز ہیں وہ آپ کی سیاست میں کب سے انہوں نے مداخلت کی، کب سے آپ نے ان کو انوائٹ کیا اپنی سیاست میں۔ آپ جب اپوزیشن میں تھے تو کراچی میں کون کون لوگ جاتے تھے ایجنسیز کے آفس، بڑے بڑے نام، مبینہ طور پہ بڑے بڑے کراچی کے آپ کے نام، مبینہ طور پہ یعنی علی زیدی، عارف الوی صاحب، اسد عمر صاحب، اور یہ لوگ مبینہ طور پہ جو ہم نے سنا ہے۔ آپ کو تو اس وقت ایجنسیز کہتی تھیں کہ یہ رپورٹ کیا ہم نے، یہ ہم نے اسٹڈی کی ہے، یہ آپ کی ویکنس ہے، آپ اپنی سیاست کو اس طرح بہتر بنائیں، یہ کریں، اور یہ آپ کی اسٹریٹجی غلط ہے۔ انہوں نے تو آپ کو ہیلپ کیا نا، انہوں نے تو آپ کو گائیڈنس دی تھی جب آپ اپوزیشن میں تھے، جب نواز شریف صاحب حکومت میں تھے، اینڈ یو ٹک دیٹ گائیڈنس ویری ہیپیلی۔ اور کتنی کتنی ملاقاتیں کس کس کے ساتھ ہوئیں۔ تو آج جب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ کانفیڈنس بلڈ کریں اور یہ کریں، تو پھر بات تو دور تک جاتی ہے۔ اور پھر نواز شریف صاحب نے بھی ان سے فائدہ لیا اور نواز شریف صاحب بھی ان کے ساتھ انوالو ہوئے۔ اب بھی ایک لنڈن پلان تو تھا جس کے بعد یہ سب کچھ ہوا جو اب ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ایک لنڈن پلان تھا۔ تو جنرل باجوہ صاحب اسٹارٹیڈ دا بزنس آف انٹرفیئرنس ان پالیٹکس ود اے لنڈن پلان، جس نے نقصان اس وقت پہنچایا تھا نواز شریف صاحب کو، اور پھر دھرنا ہوا تھا اس کے نتیجے میں، اس کی پیدائش ہوئی تھی دھرنے کی، اور نواز شریف صاحب گاٹ ہٹ، اور عمران خان صاحب کو اس وقت ایک ان کی ہز پالیٹکس گاٹ اے لفٹ، اس کو ایک اپ لفٹ ملی۔ اس کے بعد جو لنڈن پلان آیا، اب جو لنڈن پلان آیا اس میں پھر عمران خان صاحب کو نقصان ہوا اور نواز شریف صاحب کو فائدہ ہوا۔ جو پرانی جو غلطی تھی اس کو انہوں نے جنرل باجوہ نے اپنی طرف سے ٹھیک کرنے کی کوشش کی، جو بھی وجوہات ہیں، ایسے ہوتا نہیں ہے، ظاہر ہے بات ہی غلط تھی ساری۔ لیکن اور ہم فوج کے حوالے سے بہت مرتبہ یہ حقائق غلط تھی۔ عمران خان صاحب کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ جو وہ آپ اصل بات ہم ان کی کر رہے ہیں کہ آپ جب بات کریں کہ جی، اور یہ مقبول جان صاحب کو آپ نے کہا کہ جی میں کوئی فوج کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ فوج چلائیں، مجھے آپ کیا بتا رہے ہیں سیاست کیسے چلائیں، لیکن آپ نے عادت ڈالی ہے، آپ کو بتایا فوج نے، آپ نے ایک پوائنٹ پہ ویلکم کیا، اور ایک پوائنٹ پہ نواز شریف صاحب نے بھی شاید ویلکم کیا۔ انہوں نے تو خیر ادھر سے ٹریننگ وغیرہ لی، پھر انہوں نے بھی ایک پوائنٹ پہ ویلکم کیا۔ آپ سب کا خیال ہے کہ ہم استعمال کرتے ہیں اور پھر استعمال کر کے ہم سائڈ پہ ہو جائیں گے، پھر ہم ان سے کہیں گے جی آپ کون ہم کون، ایسے تو نہیں ہوتا۔ دا بال یو سیٹ رولنگ، وہ چلتا ہی رہتا ہے جب تک اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے جیسے کہ ہوئے آپ کے ساتھ اپریل میں، اور حکومتوں کے ساتھ بھی ہوئے اور پارٹیز کے ساتھ بھی ہوئے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اپنے کو مضبوط بنائیں، اپنی سیاست کو بہتر بنائیں، میک شور دا ریڈ لائنز آر دیر، میک شور کہ جو آئین ہے اور قانون ہے اس کی پاسداری ہو، مت دیکھیں پنڈی کی طرف، مت آواز دیں پنڈی کو، اور یہ ہم ہر پارٹی کو کہتے ہیں۔ تو اب وقت ہے کہ اندر سب مل کے دیکھیں اپنے آپ کو، اور دیکھیں کس طریقے سے مل کر کے اگین ڈیموکریسی، چارٹر آف ڈیموکریسی چیپٹر 2،
اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. فائنلی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ISPR کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ صبح سے کبھی کوئی ہم بھیج رہے کسی گروپ میں, کبھی کس گروپ میں, اچھا جی کل سے شروع ہوا کہ جی جنرل عاصم منیر نے کہا کہ یہ جو سوڈ کی جو ہے چینج آف کمانڈ, اس کا جو اتنا بڑا یہ ہوا ہے افیئر ایٹ دا GHQ, 100 کے حساب سے ناٹ 1000+ لوگ آئے, کہ وہ نہیں ہونا چاہیے. اب یہ سوشل میڈیا پہ آ گیا کہ جی پہلا جو ان کا آرڈر ہے یہ بالکل بے بنیاد جھوٹ. تو دوسرا آج صبح آیا کہ جی یہ دوپہر کو کہ ISPR کے جو ہے سلسلہ, اس میں یہ کہا گیا کہ ISPR ول ناٹ بی ہیڈڈ بائی میجر جنرل, لیکن اب سے بریگیڈیئر ہیڈ کریں گے اس کو. یہ ویسے آپ کو بتا دیں یاد دہانی کے لیے کہ افغانستان کی جنگ سے پہلے ISPR واز ہیڈڈ بائی بریگیڈیئر. تو یہ GI کے جو انہوں نے کہا کہ ISPR کو بریگیڈیئر ہیڈ کریں گے. پھر یہ کہا انہوں نے کہ ISPR جو کام کر رہا ہے تمام فلمیں بنانا اور پبلک ارینا میں جا کے اسٹوڈنٹس کو لانا, ان کو ٹریننگ دینا, یہ سب وہ اب ختم, انہوں نے آرڈر کیے کہ ختم کریں ISPR. تو ہمیں بھیجا, ریٹائرڈ آرمی کے آفیسرس کی طرف سے بھی ہمیں ملا, پھر اور لوگوں نے بھی مختلف گروپس میں ڈالا واٹس ایپ پہ. تو ہم نے پوچھا ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر سے, ہم نے کہا جی بتائیے یہ درست ہے؟ انہوں نے کہا اٹ مسٹ بی ٹرو بیکاز مائی سورسز آر آلویز موسٹلی ریلائبل. پھر ہم نے ISPR سے کہا, انہوں نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ, ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. تو وہ بھی غلط بات ہے. مطلب کچھ لگتا ہے کہ کچھ شاید لوگ امیج بلڈنگ میں کہ جنرل منیر کی امیج بلڈنگ ہو, کچھ کہ جو اس وقت دل میں یہ شکایات ہیں کہ ISPR کیوں اتنی بڑی ایک سلطنت بنی ہوئی ہے. یہ تو آپ ریسورسز وغیرہ دیکھیں, اٹس ہیوج نا, بڑھتی چلی گئی ہے. جیسے جیسے بڑھتی گئی ہے, جیسے جیسے اس کا امپیکٹ, اس کی ریسورسز, اس کی بلڈنگ, اس کا جو یعنی کہ جو اس کی ٹاپ ہے ایڈمنسٹریشن فرام بریگیڈیئر موو ٹو میجر جنرل, تو جیسے جیسے لوگوں کو کس ذہنوں میں سوال اٹھیں کہ شوڈ دس بی ریئلی دا کیس, اتنا بڑا انسٹیٹیوشن بن جائے. تو اگر جو لوگ اس طرح کی خبریں چلا رہے ہیں کہ جی بریگیڈیئر کو ہونا چاہیے اور اس کا بجٹ کم ہونا چاہیے, ان کو فلمیں نہیں بنانی چاہیے, تو اس پہ بات کر لیں, پارلیمان میں اٹھا لیں بات, اس کو ڈسکس کر لیں. اس پہ کوئی بات ڈسکشن پر تو پابندی نہیں ہے, اور اگر یہ ڈسکس کریں گے تو نوبڈی ڈیئر سے اینی تھنگ. اس میں کوئی ہم ملک کے انٹرسٹ کو انڈرمائن تو نہیں کر رہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چیزوں کو ڈسکس کرنے کی عادت ڈالیں, اپنا نام سامنے لا کے, اپنے آپ کو سامنے لا کے ریز دیز ایشوز اف دیز آر ایشوز اینڈ دے آر ایشوز. لیکن یہ سوشل میڈیا میں جو باتیں کر کے سمجھنا کہ بات کرنے سے ایک نئی حقیقت پیدا ہو جائے گی, مطلب بات کرنے سے سوچ تو پیدا ہوتی ہے لیکن جھوٹی بات کرنے سے نہیں. اف یو ہیو این ایشو تو کہیں کہ جی ISPR از اوور گرون اینڈ فار پبلک ریلیشنز. یہ تو ایک شاید ایڈورٹیزمنٹ ٹائپ اینٹی بنتی چلی گئی ہے, شاید بغیر سوچے ہوئے بڑھتی گئی ہے. اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے بالکل, بٹ اینی وے سچ اور جھوٹ کی کوشش کریں, تفریق رکھیں, اور جو آپ کے پاس خبریں آئیں پلیز 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 چیک اینڈ ڈبل چیک دیم. ہم آپ کو بتاتے ہیں کوئی چیز ہم نہیں فارورڈ کرتے وداؤٹ چیکنگ. 90% آف دا ٹائم چیزیں غلط ہوتی ہیں, بٹ بہرحال بچائیے اپنے آپ کو اور اوروں کو, معاشرے کو جھوٹ سے اور قیاس سرائیوں سے. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.